بلندی حال کے بیان میں، لیکن ایسی عبارت میں لکھا گیا ہے جس سے نزول اور بعد کا وہم پیدا ہوتا ہے، یہ بھی خواجہ امو کی جانب ارسال کیا گیا ہے۔ گرامی نامہ جو آپ نے مہربانی فرما کر اس مخلص کے نام ارسال فرمایا تھا، اس کے صادر ہونے سے بہت مسرت ہوئی ہے اور اس کے مطالعہ سے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ آزاد لوگ قیدیوں کو یاد کریں۔ آزاد لوگ قیدیوں کو یاد کریں۔ آگے نیچے حاشیہ میں اس کی آزاد اور قیدی کی وضاحت یہ لکھی ہے کہ آزاد لوگوں سے مراد جو سالکین معاصی واللہ سے آزاد ہو کر مقام فوق کی طرف ترقی کر رہے ہیں، معاصی واللہ کی گرفتاری سے، دنیا کی محبت سے آزاد ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو گئے، وہ ہیں آزاد لوگ۔ تو قیدیوں کو یاد کریں۔ قیدی سے مراد جو مقام سے نزول کر کے دعوت حق کے لیے مخلوق کی طرف راجع ہیں، یعنی ان کو یہ مامور من اللہ ہیں کہ تم جاؤ، اور ان کو نزول کرایا گیا ہے اور حکم دیا گیا، پابند کیا گیا مخلوق کی طرف دعوت دینے کے، تو یہ گویا کہ قیدی ہو گئے، اللہ کے حکم کے قیدی ہو گئے۔ تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ آزاد لوگ قیدیوں کو یاد کریں، اور یہ کس قدر بھاری دولت ہے کہ منزل قرب پر پہنچے ہوئے واصل لوگ جدائی کے مارے ہوئے، یعنی نزول کے ساتھ جدا کیے ہوئے لوگوں کی غمخواری کریں، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف وصول نصیب ہو گیا ان کو، تو وہ ابھی عروج پر ہیں، مقام وصل میں ہیں، اور ان کا نزول نہیں ہوا، اس لیے وہ صاحب ارشاد نہیں بنے، اور جن کو وصل کے بعد پھر نزول کی دولت سے نوازا گیا ہے، تو اب وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیچارے دور ہو گئے اور محروم ہو گئے، واپس چلے گئے، حالانکہ وہ ایسا نہیں ہے، ان کو اب وہ مخلوق کی طرف راجع کیا گیا ہے۔ اور یہ کس قدر بھاری دولت ہے کہ منزل قرب پر پہنچے ہوئے، یعنی واصل لوگ جدائی کے مارے ہوئے، یعنی نزول کے ساتھ جدا کیے ہوئے لوگوں کی غمخواری کریں۔ بیچارے ہجر کے مارے ہوئے نے جب اپنے آپ کو وصال کے لائق نہ پایا تو مجبوراً ہجر یعنی جدائی کے گوشہ میں گمنام ہو گیا، اور مقام قرب سے بھاگ کر مقام بعد میں آرام لیا ہے، اور اتصال یعنی ملاپ سے دور ہو کر جدائی کے ساتھ قرار حاصل کیا ہے، اور جب غیر حق سے یعنی اللہ تعالیٰ کے غیر سے آزادی کے اختیار کرنے میں نفس کے تقاضے کے باعث غیر کے ساتھ گرفتاری دیکھی تو ناچار رضا حق کی خاطر مخلوق کے ساتھ گرفتاری قبول کر لی، اور جب غیر حق سے آزادی کے اختیار کرنے میں نفس کے تقاضے کے باعث غیر کے ساتھ گرفتاری دیکھی، یعنی پہلے بھی دنیا میں گرفتار تھا لیکن پہلے اپنے نفس کے تقاضے کے لیے گرفتار تھا، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف عروج کیا تو وہ گرفتاری سے آزاد ہو گیا، رہائی پا گیا، لیکن پھر اس کو نزول کرایا گیا اور اس کو حکم دیا گیا کہ پھر مخلوق کے ساتھ خلط ملط ہو کر مخلوق کو اب اللہ کی طرف لے آؤ۔ اب یہ بھی گرفتار ہو گیا پھر آ کر، لیکن اب یہ گرفتاری نفس کے تقاضے سے نہیں ہے، اللہ کے حکم سے ہے۔ پہلے جو گرفتاری تھی وہ نفس کے تقاضے سے تھی، تو اب اس نے اس گرفتاری کو اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر قبول کر لیا، اس لیے اس کے لیے لفظ بولا گیا تھا قیدی کا شروع میں، کہ جو آزاد لوگ ہیں یعنی جن کو اس گرفتاری میں نہیں ڈالا گیا، مخلوق کو بلانے والی گرفتاری میں، وہ ابھی آزاد ہیں، اور جن کو مخلوق کی دعوت والی حکم سونپا گیا ہے ذمہ داری، وہ گرفتار ہو گئے۔ تو یہ ہے آزادی اور یہ گرفتاری، تو اس میں اب افضل گرفتار ہیں، قیدی ہیں جو۔ تو رضا حق کی خاطر مخلوق کے ساتھ گرفتاری قبول کر لی کہ اب مخلوق کی خدمت کے لیے اور ان کی ہدایت کے لیے وہ ساتھ انہوں نے قبول کر لی۔ شعر لکھا جس کا ترجمہ یہ ہے
جب تمام میری شاہدین کو ہو پسند، پھر قناعت پر رہوں کیوں کار بند. یعنی اب مجھے میری اب طمع ہی اللہ کو پسند ہے کہ میں اب یہ طمع کروں کہ میرے ذریعے سے اب میں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن جاؤں. یہ طمع ہے، یہی اللہ کو پسند ہے. تو پھر میں قناعت کیوں کروں کہ بس میں جو کچھ کر رہا ہوں اپنی ذات کے لیے وہ کافی ہے. نہیں، اب اللہ پاک میری طمع کو پسند فرماتے. بے ربط عبارتوں اور پراگندہ اشاروں کے ساتھ اس سے زیادہ آپ کو کیا تکلیف دی جائے. حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے الفاظ لکھے ہیں بظاہر بے ربط ہیں، بظاہر بے ربط ہیں، لیکن حقیقت میں اشارے ہیں اور اونچے اشارے ہیں. تو اس سے مقام یعنی بلندی مقام وہ صاحب ارشاد مشائخ کا بیان فرمایا کہ جو اللہ کی طرف سے مخلوق کی ہدایت کے لیے جو مامور ہیں وہ ہیں اصل میں اللہ کے گرفتار ہیں اور ان کا مقام بلند ہے. اور اب وہ مخلوق کے ساتھ تنگی نفس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. ان کا دل نہیں چاہتا مخلوق کے ساتھ اس گرفتاری کو، لیکن اوپر سے حکم ہے اور وہ مامور ہیں، وہ مجبوراً اس کو قبول کیے ہوئے ہیں. اور پھر اب وہ ان کو لالچ بھی ہوتی ہے کہ مزید میرے ذریعے سے ہدایت اور پھیلے اور پھیلے اور پھیلے، جیسا کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا باقی نفس کا علی آثارہم ان لم یکونوا مؤمنین. اللہ فرماتے ہیں آپ کو اتنی حرص ہے ان کے ایمان لانے کی کہ آپ اپنے آپ کو پگھلا دیں گے کہ ایمان کیوں نہیں لاتے. تو ایسی حرص اب اللہ پاک اس کو عطا فرما دیتے. ثبتنا اللہ تعالی و ایاکم علی متابعت سید المرسلین علیہ وعلی آلہ من الصلوات افضلها ومن التسلیمات اکملها وصلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.